ساری رات کی محنت کے بعد اپنے جال دھو رہا تھا تو وہ پطرس کو کہتے ہیں کہ کشتی کو گہرائی میں لے جا۔ اب جو مچھلیاں پکڑنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ گہرائی میں مچھلیاں ہوتی نہیں ہیں اور نہ ہی گہرائی سے مچھلی پکڑی جا سکتی ہے، اور پطرس جو آلریڈی ساری رات کا محنت کر کے تھکا ہارا ہوا ہے، وہ آلریڈی اس کی جان عذاب میں ہے، قسم سے غصے میں بھی ہوگا کہ ساری رات محنت بھی کی ہے، کوئی مچھلی ہاتھ میں نہیں آئی، اور اب یسوع مسیح آ کے مجھے کہہ رہا ہے کہ گہرائی میں لے چل جہاں سے توقع ہی نہیں ہے کہ کوئی مچھلی پکڑی جا سکتی ہے۔ عام طور پر مچھلی جو ہے وہ اوپر رہتی ہے، تیرتی ہے اور وہ جال میں آتی ہے، گہرائی میں نہ ہی جال جاتا ہے اور نہ ہی مچھلی گہرائی میں اتنی ہوتی ہے۔ لیکن اس نے یسوع مسیح کی بات کو مانا، جانتے ہوئے بھی کہ گہرائی میں مچھلی نہیں ہوتی ہے، اس نے یسوع مسیح کی بات کو مانا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ساری رات ہم نے اسی سمندر میں اسی دریا میں محنت کی ہے، کوئی مچھلی ہاتھ نہیں آئی ہے، اس نے اس کی بات کو مانا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اب مجھ میں سکت نہیں رہی، ساری رات کی محنت کے بعد جال پھینک کر، جال کھینچ کر میرے بازوؤں میں اب وہ طاقت نہیں رہی ہے، اس کے باوجود اس نے یسوع مسیح کی بات کو مانا اور کشتی کو گہرائی میں لے گیا۔ کیا ہم کبھی گہرائی میں گئے ہیں؟ کیا ہم کبھی خدا کو سمجھنے کے لیے، خدا کے کلام کی باتوں کو سمجھنے کے لیے گہرائی میں گئے ہیں؟ اگر ہم خدا کی بات کو نہیں مانتے ہیں اور اپنی زندگی کی کشتی کو گہرائی میں نہیں لے کر جاتے ہیں تو ہم کبھی بھی یسوع مسیح سے یہ نہیں سن سکتے کہ اب تو آدمگیر بنے گا۔ اگر ہم نے خدمت کا جذبہ اپنی زندگی میں اپنانا ہے، خدمت کرنی ہے، خدا کے کلام کی باتوں کی تشہیر کرنی ہے، تو ہمیں گہرائی میں جانا پڑے گا، تب ہم کہہ سکیں گے، تب یسوع ہمیں کہہ سکتا ہے کہ آج سے تو آدمگیر کہلائے گا۔ تو آج انہی کلام کی سچائیوں کی گہرائی میں ہم ڈبکی لگائیں گے۔ میرے ساتھ نکالیے یرمیہ کا صحیفہ۔ میں اکثر پہلی مرتبہ جہاں پر پیغام دیتا ہوں تو میرا یہ پسندیدہ ٹاپک ہے اور اس سے کافی کچھ نئی کلیسیاؤں میں سیکھنے کو ملتا ہے۔ یرمیہ کا صحیفہ، اس کا 9 باب، اس کی 23 اور 24 آیت۔ خداوند کے پاک کلام میں یہ لکھا ہے کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر اور نہ کبھی اپنی قوت پر اور نہ مالدار اپنے مال پر فخر کرے، لیکن جو فخر کرتا ہے اس پر فخر کرے کہ وہ سمجھتا اور مجھے جانتا ہے۔ خداوند اپنے کلام پر برکت بخشے۔ میرے عزیزو، یرمیہ نبی جس کا یہ لکھا ہوا صحیفہ ہے، اس کو نبی گریاں کا نام بھی دیا جاتا ہے، ماتم کرنے والا نبی، آہذاری کرنے والا نبی، اور اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی اس کے پیغام پر ایمان نہیں لایا، اس کی زندگی میں کسی نے اس کو وہ درجہ نہیں دیا جس کے یہ قابل تھا، اور اس کی اکثر پیشن گوئیاں اس کی زندگی میں پوری ہوئی، اور اس کے لوگ جو یہودی لوگ تھے وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ ہمیں خوشخبری نہیں سناتا، ہمیں ہر وقت خوف اور ڈر کی باتیں سناتا رہتا ہے، تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا، تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا، تمہارے ساتھ اس طرح سے ہو جائے گا۔ آج کے دور میں جس طرح سے کسی کی بات پوری ہو جاتی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ کالی زبان والا ہے، یعنی ہر گل پوری ہو جاتی ہے، کالی زبان ہے۔ تو اس وقت بھی یرمیہ نبی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا کہ یہ ہمیں اچھی بات نہیں بتاتا ہے۔ اگر ہم فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے نجومی کے پاس بھی چلے جائیں گے تو وہ ہمیں کبھی بھی دکھ کی بات نہیں بتائے گا، کیوں؟ کیونکہ اس نے پیسے لینے ہوتے ہیں، اگر وہ دکھ کی بات بتائے گا تو ہم اس کو پیسے نہیں دیں گے۔ وہ ہمیں اچھی
अच्छी बातें बताता है ताकि खुश होकर जब अगर उसकी 50 रुपये फीस है तो हम उसको 100 रुपया दें कि इसने हमें कुछ खबरें सुनाई है। तो इसी वजह से यिर्मयाह को अच्छा नहीं समझा जाता था और यिर्मयाह ने कहा था कि ये कौम असीरी में चली जाएगी और फिर वापस आएगी। और ये बात यिर्मयाह की जिंदगी में ही पूरी हो गई थी जब नबूकदनेस्सर ने वहां पर हमला किया था और बनी इसराइल को कैद करके ले गया था। ये पैगाम यिर्मयाह नबी का ही पैगाम है जो आज हम तक पहुंचा है कि ना साहिब हिकमत अपनी हिकमत पर फख्र करे। बहुत से लोग हैं हम में से जो अपने आप को बहुत ज्यादा अक्लमंद समझते हैं। खास तौर पर आज की जो औलाद है वो अपने वालिदैन को खास तौर पर बताती है कि हमें तानू नहीं पता, अब तानू नहीं पता, तारा दौर होर सी, हुण कंप्यूटर का दौर है, तानू कोई अकल की गल नहीं आती, तारे पुराने दौर सन, हुण सानू ज्यादा पता है कि कंप्यूटर किवें इस्तेमाल होता है, लैपटॉप किवें इस्तेमाल होता है, टैबलेट किवें इस्तेमाल होता है। हम इन टेक्नोलॉजीज की बेस पर अपने वालिदैन को हिकमत से खाली करार दे देते हैं और कहते हैं कि आपको कोई अकल नहीं है। अक्लमंद हम हैं क्योंकि वालिदैन से ज्यादा पढ़ गए हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि हमारे वालिदैन हमसे पहले पैदा हुए थे। उन्होंने दुनिया की मार खाई है, उनको दुनिया ने सिखाया है और हम अभी 10-12 साल के हैं। हमने दुनिया से वो मार नहीं खाई, वो हिकमत नहीं पाई दुनिया से जो हमारे वालिदैन ने पाई है। तो खुदावंद कहता है कि ना साहिब हिकमत अपनी हिकमत पर फख्र करे। हकीम लुकमान हिस्ट्री में एक बड़ा नाम गुजरा है और रिवायात बताती हैं कि उसके पास मौत के अलावा हर चीज का इलाज था और हिस्ट्री में वो एक अक्लमंद इंसान तस्वर किया जाता था। और उसके बारे में कई मुवर्रिख ये लिखते हैं कि और ये मुहावरा भी मशहूर है कि वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारियां थी जो आज तक भी कोई डॉक्टर दरियाफ्त नहीं कर पाया। एक और शख्सियत हिकमत के मामले में सुलेमान की शख्सियत, सैमुअल उसका 17 बाब और उसकी पहली चंद आयात में उसकी हिकमत का जिक्र है। वहां पर सुलेमान के बारे में लिखा है 10 बाब में कि उस जैसा अक्लमंद इंसान रुए जमीन पर नहीं था। और एक और दावेदार थी मलका बिल्कीस, जिसको मलका सबा भी कहा जाता था। वो भी दावेदार थी कि दुनिया की सबसे अक्लमंद इंटेलिजेंट औरत मैं हूँ। उसने जब सुलेमान का चर्चा सुना कि वो हर सवाल का जवाब दे सकता है, तो सुलेमान का भी चूंकि कारोबार मसाले वगैरह की तिजारत का था और मलका सबा का कारोबार भी मसाले वगैरह की तिजारत करती थी, तो वो तिजारत की गरज से सुलेमान से मिलने आई और सुलेमान के सामने सवालात रखे और सुलेमान ने उसके सवालात के जवाबात दिए और वो सुलेमान की हिकमत से मुतासर हुई और उसने इकरार किया कि वाकई सुलेमान बादशाह दुनिया का अक्लमंद तरीन बादशाह है। लेकिन मेरे अजीजों, उससे भी अक्लमंद, हिकमत वाली और दानिशवर हस्ती इस दुनिया में मौजूद है, जिसने मत्ती की इंजील में कहा कि यहाँ वो है जो सुलेमान से भी, हालेलुया, यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। और वो कौन है? मेरा, आपका, हम सब का खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए कोई इंसान अपनी हिकमत पर फख्र न करे। अगर वो यीशु को अपना लेता है तो यीशु की हिकमत उसे सब कुछ सिखाने पर काबिल है, लेकिन अपनी हिकमत पर फख्र करना बेकार है। दूसरी बात जिसका यिर्मयाह नबी कहता है कि उस पर फख्र न किया जाए, वो कहता है कि ना कभी अपनी कुव्वत पर फख्र करेगा। कभी कहते हैं ताकतवर इंसान को, जिसमें बड़ी ताकत होती है, कुव्वत वाला होता है। जैसे हमारे रेसलर जो कुश्तियां देखते हैं, वो देखते हैं कि किस तरह पटकते हैं पहलवान, एक दूसरे को उठा उठा के मारते हैं। वो अपनी ताकत का मान करते हैं, फख्र करते हैं कि मैं ताकतवर हूँ। वो एक दूसरे को धमकियां देते हैं कि बस आज मेरे साथ तेरा आखिरी मैच है, आज मैं तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा, आज के बाद तुम मेरे साथ क्या किसी भी पहलवान के साथ मुकाबला करने के काबिल नहीं रहता। और वो एक वक्त आता है कि वही पहलवान बूढ़े हो जाते हैं
किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं, वो उनकी कुव्वत का, ताकत का फखर कहाँ रहता है? उनके साथ ही मिलिया मिल हो गया। जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। बहुत से ऐसे नामवर, सुरमा, ताकतवर और बिन अनक की नस्ल सारी जबार नस्ल थी, जिसकी नस्ल से जाति जूलियत का ताल्लुक था, जो जाट का रहने वाला था। जाति जूलियत 3.5 मीटर कद का मालिक, जो 40 दिन तक बनी इसराइल को ललकारता रहा कि है कोई मेरे मुकाबले में, है कोई मेरे मुकाबले में जो मेरा मुकाबला कर सके। और बनी इसराइल की सारी फौज मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकी और पीछे हटती चली गई। और वो 40 दिन तक ललकारता रहा, अपनी ताकत का मान करता रहा, अपनी ताकत का फखर उनका शो करता रहा कि मेरे जैसा ताकतवर तरीन इंसान इस दुनिया में मौजूद नहीं है। लेकिन जब वो मरता है तो एक छोटे लड़के के हाथों और एक पत्थर की मार से वो ढेर हो जाता है। वो उसकी ताकत का फखर, वो उसकी ताकत का घमंड, वो उसकी ताकत का मान कहां गया? इसलिए मेरे अजीजों, यिर्मयाह नबी कहता है, कोई अपनी ताकत पर फखर न करे। आज हम सेहतमंद हैं, कल हम बीमार हो जाएंगे, हमारी ताकत सारी खत्म। हमारा हाथ उठाकर मुंह तक निवाला ले जाना हमारे लिए मुहाल हो जाएगा। और वक्त आता है कि कोई नर्स आता है, कोई अटेंडर आता है जो हमें खाना खिलाता है, हम इतने बेबस हो जाते हैं तो वो हमारी फख्र का मान, हमारा फख्र का मुकाम नहीं रहता कि हम अपनी ताकत पर फख्र करें। हमारी ताकत, हमारा फख्र हमेशा हमारा खुदावंद यीशु मसीह होना चाहिए। तीसरी बात, कुव्वत की बात ही मैं आगे बढ़ाऊंगा कि कुव्वत, ताकत 3 किस्म की होती है। एक इख्तियार की ताकत, एक जिस्मानी ताकत जिसका अभी मैंने जिक्र किया, जाति जूलियत की मिसाल दी, पहलवानों की मिसाल दी, और एक ताकत जिसको दुनिया में माना जाता है वो है हुस्न की ताकत। इख्तियार की ताकत मैं आपको बताता चलूं कि इख्तियार की ताकत अगर आपके पास है तो उसके लिए आपको पहलवान होना जरूरी नहीं है। इख्तियार की ताकत सिकंदर आजम के पास थी। सिकंदर आजम ने आधी से ज्यादा दुनिया फतह कर ली और उसके पास कोई बॉडी बिल्डिंग वाला जिस्म नहीं था, वो पहलवान नहीं था। उसने सिर्फ अपनी 32 साल की उम्र इस दुनिया में पाई और 32 साल की उम्र में वो एक मच्छर के हाथों मारा गया, मलेरिया हुआ और मलेरिया की वबा से वो 32 साल की उम्र में 33 कबले मसीह में मर गया। और यूनान से जब वो निकला था तो उसके पास थोड़ी सी फौज थी यूनान की। उसका बादशाह फिलिप यूनान का बादशाह था और ये शहजादा था और ये पूरी दुनिया को फतह करने का ख्वाब लेकर निकला और यहाँ पर अफ्रीका में, एशिया में आकर ये मर गया और अफ्रीका में दफन हुआ। ये ऐसा बादशाह था जो यूरोप में पैदा हुआ, एशिया में मरा और अफ्रीका में दफन हुआ। इसके पास कोई ताकत नहीं थी, इसके पास इख्तियार की ताकत थी। इसके पास बादशाह का इख्तियार था, इसके पास फौज थी जो इसके इख्तियार में थी और उस इख्तियार को इस्तेमाल करके इसने पूरी दुनिया को फतह कर लिया। हिटलर जर्मनी का एक वाइस चांसलर गुजरा है, डिक्टेटर गुजरा है। वो भी कोई ताकतवर इंसान नहीं था, उसके पास सिर्फ इख्तियार की ताकत थी। कायदे आजम बहुत दुबला पतला इंसान था, हम सब ने उसकी तस्वीरें, उसकी वीडियोस को देखा है। वो कोई ताकतवर तरीन इंसान नहीं था, लेकिन वो इंडिया की ताकतवर तरीन हस्तियों से टकराया, कानूनी जंगें की उनके साथ, सियासी जंगें की, अपने इख्तियार का इस्तेमाल किया जो पब्लिक ने उसको दिया था और उसने अपने इख्तियार की ताकत से हमें पाकिस्तान हासिल करके दिया। ये सारी इख्तियार की ताकतें हैं और यही इख्तियार हमें खुदावंद यीशु मसीह में मिलता है। हमें उस इख्तियार को हासिल करने के लिए ताकतवर होना शर्त नहीं है, बॉडी बिल्डर होना शर्त नहीं है, सिर्फ मसीह में होना शर्त है। जब हम मसीह में हो जाते हैं तो मसीह का इख्तियार हमें मिल जाता है। यीशु मसीह कहता है कि कुल दुनिया का इख्तियार मेरे पास है। इसलिए जब हम मसीह में हो जाते हैं तो वो इख्तियार हमें भी मुंतकिल हो जाता है।
اور جب ہم اختیار حاصل کر لیتے ہیں تو پھر ہم ساری ابلیسی قوتوں پر، ساری بیماریوں پر، ساری طاقتوں پر اختیار حاصل کر لیتے ہیں، اور ہم ان کا خدا کے روح کی مدد سے مقابلہ کرتے ہیں اور ہمیشہ پاتے رہتے ہیں۔ میں رات ہی پاسٹر عمران بھٹی صاحب کا میسج سن رہا تھا، ان کی بہت اچھی مثال مجھے لگی کہ جاتی جولیت کو داؤد جیسا چھوٹا لڑکا مار دیتا ہے جو پہلوان نہیں ہوتا، جو ایک معمولی سا چرواہا ہوتا ہے، اور ایک معمولی کے فلاخن کے ہتھیار سے، ایک پتھر سے اس کی جان لے لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے جاتی جولیت کو اس کے اختیار میں کر دیا تھا، اور اس نے اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اس پر فتح حاصل کر دی۔ ہاللیلویہ۔ تیسری طاقت حسن کی طاقت۔ حسن کی طاقت میں مس کلیوپیٹرا، مس کلیوپیٹرا، اس کو حسن کا شاہکار کہا جاتا تھا۔ مورخ کہتے ہیں کہ کسی مصور یا شاعر کا جو تخیل ہوتا ہے، جو خیال ہوتا ہے، کلیوپیٹرا اس سے بڑھ کر حسین تھی، اور کلیوپیٹرا وہ شخصیت تھی جس پہ فرعون خاندان ختم ہو جاتا ہے۔ یہ فرعون خاندان کا آخری چشم و چراغ تھی، اور یسوع مسیح کے پیدا ہونے سے 1 سال پہلے اس کی ڈیتھ ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی فرعون خاندان ختم ہو گیا اور ہیروڈیس خاندان کا راج شروع ہو گیا۔ یہ 69 قبل مسیح میں پیدا ہوئی، 51 قبل مسیح میں مصر کی ملکہ بنی، اور مصری قوانین کے مطابق اس کو اپنا تخت سنبھالنے کے لیے اپنے ہی دونوں بھائیوں سے شادی کرنا پڑی۔ بھائیوں نے اس کو وطن بدر کر دیا، سکندریہ میں گئی، جولیس سیزر بادشاہ کے دربار میں پیش کی گئی، جولیس سیزر بادشاہ کے عشق میں گرفتار ہو گئی، اور اس کے عشق میں اس نے آج کا یہ کیلنڈر جو ہم استعمال کرتے ہیں، جس کو پہلے جولین کیلنڈر کہا جاتا تھا، آج ہم اس کو عیسوی کیلنڈر کہتے ہیں، اس نے یہ کیلنڈر بنایا اور جولیس سیزر کو گفٹ پیش کیا، کیونکہ جولیس سیزر 7ویں مہینے کی 12 تاریخ کو 100 قبل مسیح میں پیدا ہوا تھا، اور جولائی کا پرانا نام تھا کوئنٹلس۔ اس نے جولین کیلنڈر کے نام سے کیلنڈر بنایا، اور جولیس سیزر جو رومی دیوتا تھا اس کو پیش کیا، اور اسی کے نام سے جولائی کا مہینہ بنایا، اور فروری میں سے ایک دن نکال کے جولائی کو 31 دن کا کیا اور جولیس سیزر کو گفٹ پیش کیا۔ مورخ کہتے ہیں کہ یہ اپنے زمانے کی مصر میں جو 9 زبانیں بولی جاتی تھیں، یہ 9 کی 9 زبانیں جانتی تھی۔ اس کا طرز تحریر جو مصری طرز تحریر تھا، جس میں جانوروں کی شکلیں بناتے تھے مصری لوگ، بڑا تیز تھا، اور یہ اپنے سکین کو چکنا رکھنے کے لیے گدھی کے دودھ کا استعمال کرتی تھی۔ 16 سنگار مس کلیوپیٹرا سے پہلے بھی ایجاد ہوتا تھا، لیکن ہسٹری کہتی ہے کہ 16 سنگار جس کو کہتے ہیں وہ اس کی ایجاد ہے، کاجل اس کی ایجاد ہے مس کلیوپیٹرا کی، اور اس نے اپنی حسن کی طاقت سے جولیس سیزر کے ذہن میں قبضہ کیا، اور جولیس سیزر کی مدد سے دوبارہ مصر پر اپنا قبضہ جمایا اور اپنے حسن کی طاقت کا استعمال کیا۔ اور اس کے بعد اس کے پوتے کیسر اگسطس جو کہ مسیح کے دور کا تھا، جولیس سیزر کا پوتا کیسر اگسطس، جس نے اگست کے نام سے اپنا مہینہ بنایا جولائی کے ساتھ جوڑ کر اپنے دادے کے مقابلے میں، اور اس نے بھی فروری میں سے ایک دن نکال کر اگست کو 31 کا کیا اور اگست کا مہینہ بنایا۔ اور یہ ساری کیلنڈر میں بھی جو وجوہات نظر آتی ہیں، دنوں کے اضافے کی، مہینوں میں اضافے کی، یہ بھی حسن کی طاقت تھی۔ حسن کی طاقت نے ایسا مجبور کیا کہ حسن کی طاقت کے بل بوتے پر یہ ساری چیزیں وجود میں آئیں۔ تو یہ تھی حسن کی طاقت، مس کلیوپیٹرا، جس نے پوری دنیا پر اپنے حسن کے بل بوتے پر راج کیا، اور یہ بھی اپنے حسن کو قائم نہیں رکھ پائی، اور ایک وقت آیا کہ وہ ختم ہو گیا۔ ماپے حسن جوانی مڑ کے نہیں آندے، اس لیے حسن کا اختیار، حسن کی طاقت اگر کسی کے پاس ہے تو وہ اس پر بھی فخر نہ کرے۔ حسن فخر کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، اگر فخر کرنا ہے تو صرف اپنے خدا یسوع مسیح پر کریں۔ تیسری بات، کہ نامالدار
اپنے مال پر فخر کرے. ہم میں سے کس کی یہ خواہش نہیں ہے کہ وہ امیر ہو جائے, اس کے پاس بینک بیلنس آ جائے, اس کے پاس روپیہ پیسہ ہو, اس کے پاس کوٹھی ہو, کار ہو, بنگلہ ہو, اس کا اٹھنا بیٹھنا وزیروں مشیروں کے ساتھ ہو, اور اس کے بچے اچھے اسکول میں اسٹڈی کرتے ہوں. کس کی خواہش نہیں ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے. ہم خواہ جائز طریقہ ہو خواہ ناجائز طریقہ ہو, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہماری جیب میں پیسہ آ جائے, ہمارے بچوں کے لیے اچھا پہناوا آ جائے. بیگم کی الگ سے فرمائشیں ہوتی ہیں کہ شادی آ رہی ہے, مجھے یہ چاہیے ہے. ہم اس کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں کہ جائز طریقے سے ناجائز طریقے سے پیسہ آئے تاکہ ہماری بیگم جو ہے وہ خوش ہو جائے. لیکن خداوند کا کلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ ہم جتنی مرضی تجوریاں بھر لیں, جتنی مرضی کوٹھیاں بھر لیں, خداوند کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ آج ہی تیری جان ضبط کر لی جائے گی. تو پھر ہمارا یہ مال متا, ہمارا یہ کار کوٹھی بنگلہ کس کام کا؟ اگر ہماری اولاد ہے تو وہ قبضہ کر لیں گے, اگر ہماری اولاد نہیں ہے تو ہمارے رشتہ دار قبضہ کر لیں گے, اگر ہمارے رشتہ دار بھی دور دور تک ہماری ڈیتھ پر شو نہیں ہوتے ہیں تو وہ اوقاف کی زمین ہو جائے گی, گورنمنٹ اس پر قبضہ کر لے گی. ساری زندگی کمانے پہ لگا دی, اور اکثر ہم کہتے ہیں پادری صاحب ڈیوٹی تو فرصت نہیں ملی, میں چرچ نہیں آ سکیا. پادری صاحب کی کمانا بھی تو ضروری ہے نا. تو یہ کمانا ہمارے کس کام آئے گا جب ہم خدا کو ہی اس کمانے کے پیچھے ٹائم نہیں دے پائیں گے؟ خدا کہتا ہے پہلے احکام میں کہ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا. یہ معبود کون ہے؟ کیا بت ہے جن کو ہم سجدہ کرتے ہیں؟ یہ وہ معبود کی بات کی جا رہی ہے. اگر یہ ان معبودوں کی بات کی جا رہی ہے جن کو ہم سجدہ کرتے ہیں, تو پھر دوسرا حکم کس بات کا ہے کہ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا؟ وہ بھی تو بت ہے. وہ کیوں دوسرا حکم کیوں اضافی دیا گیا؟ تو میرے عزیزوں, یہ غیر معبود وہ معبود ہے جن کو ہم خدا کی جگہ درجہ دے دیتے ہیں. خدا کو دیا جانے والا وقت ہم جن کو دے دیتے ہیں وہ ہمارے غیر معبود ہیں. جن کو ہم خدا کے علاوہ مانتے ہیں وہ ہمارے غیر معبود ہیں. وہ غیر معبود ہماری نوکری ہو سکتی ہے, وہ غیر معبود ہمارا بچہ ہو سکتا ہے, وہ غیر معبود ہمارا رشتہ دار ہو سکتا ہے, وہ غیر معبود ہمارا کوئی بھی ایسی چیز, ایسا آرٹیکل ہو سکتا ہے, ایسا انسٹرومنٹ ہو سکتا ہے جو خدا کا ٹائم خود لے لیتا ہے. یسوع مسیح کہتے ہیں جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو, اور جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو. اگر ہم خدا کا حصہ خدا کو نہیں دیتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی ہم غیر معبود کو دے رہے ہوتے ہیں جو خدا نہیں ہے, لیکن ہم نے خدا کی جگہ دے کر اس کو اپنا خدا بنا دیا ہے. تو میرے عزیزو, اپنے مال پر فخر نہ کریں. مال بنانے کے لیے خدا کا ٹائم خدا سے نہ چھینیں. ہمارا 2.25 گھنٹے کا ٹائم خدا کا ہے. خدا ہر چیز کا 10واں حصہ طلب کرتا ہے. اگر ہم خدا کا 10واں حصہ خدا کو نہیں دیتے ہیں اور وہ حصہ ہم غیر معبودوں کے پیچھے لگا دیتے ہیں, تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ غیر معبودوں کے پیچھے بھاگنے والوں کا غم بڑھ جائے گا. آپ سوچیں, اگر آج پریشان ہیں, دکھ میں ہیں, تکلیف میں ہیں, تو اس کے ریزن کو تلاش کریں, وجہ کو تلاش کریں کہ کیا آپ غیر معبودوں کے پیچھے بھاگنے کی کوشش تو نہیں کر رہے؟ کیا آپ خدا کا پراپر ٹائم خدا کو دے رہے ہیں؟ کیا آپ خدا کا پراپر حصہ خدا کو دے رہے ہیں؟ ہم دیر یقین میں بھی خدا کو ٹھگتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں. پادری نو دیر یقین بھی دے دیے, پادری ملٹیپل دے وعدے بھی کرتا ہے, اور دے باوجود ہوتا تو کچھ نہیں پیا. کی فائدہ دیر یقین دے گا؟ میرے عزیزو, آپ ان کمیوں کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. آپ صرف مال بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں, مال کو بانٹنے کی کوشش نہیں کرتے. اس لیے آپ ملٹی پلائر ہوتے نہیں ہیں. یعقوب رسول کا خط کہتا ہے کہ تم مانگتے تو ہو, تمہیں ملتا نہیں اس لیے کہ تم اچھی نیت سے نہیں مانگتے. تم صرف اپنے فائدے کے لیے مانگتے ہو, دوسروں کے لیے نہیں مانگتے ہو. خداوند یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ, کوئی ایسی آیت بتاتے جہاں پر خداوند یسوع مسیح نے اپنے لیے کچھ مانگا ہو. خداوند یسوع مسیح نے اپنے لیے کہا کہ خدایا میرے پاس کپڑا نہیں ہے, مجھے کپڑا دے دے. میرے پاس یہ چیز نہیں ہے, مجھے یہ دے دے.
وہ خود اقرار کرتا ہے کہ ہوا کے پرندوں کے گھونسلے ہوتے ہیں، لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں، لیکن ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی جگہ نہیں ہے۔ کیا وہ مانگ نہیں سکتا تھا کہ مجھے میرے خدایا اگر تجھے بھیج دیا ہے تیرا مقصد میں پورا کرنے کے لیے، آج بھی لبیک کرتا ہوں تیری آواز پر، میں آج بھی سلیپ پر چڑھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے سر دھرنے کی تو جگہ دے دے۔ جب تک میں 30-33 سال زندہ ہوں مجھے سر دھرنے کی تو کسی جگہ مل جائے۔ کیا کبھی خداوند یسوع مسیح نے ایسا کہا؟ اس کے لیے تو اسرائیل میں بھی جگہ نہیں تھی، اس کے لیے کفرنہوم میں جگہ نہیں تھی، اس کے لیے سامریہ میں جگہ نہیں تھی، اس کے لیے یہودیہ میں جگہ نہیں تھی۔ اس کے باوجود اس نے کبھی نہیں کہا کہ خدایا مجھے کبھی سر دھرنے کی کہیں جگہ دے دے، کیونکہ اس نے کہا کہ میں آسمانی ہوں، زمینی نہیں ہوں۔ اس نے زمین پر اپنی جائیداد نہیں بنائی۔ اگر ہم بھی مسیح میں ہیں تو ہم بھی آسمانی ہیں۔ آسمانی ہونے کے باوجود ہم زمین پر مال بنانے کی فکر میں کیوں ہیں؟ زمین پر اپنی جائیدادیں بنانے کی فکر میں کیوں ہیں؟ زمین پر اپنی جیبیں بھرنے کی فکر میں کیوں ہیں؟ ان جیبوں کے پیچھے لگ کے ہم خدا کا ٹائم خدا کو نہ دیتے ہیں تو پھر ہم پریشان رہیں گے، دکھ میں رہیں گے۔ اور یہ نیا سال شروع کا سال ہے۔ میرے عزیزو، اس سال میں میرے ساتھ مل کر یہ عہد کریں کہ ہم خدا کا حصہ خدا کو دیں گے، اور جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دیں گے۔ اکثر لوگ اپنی ڈیوٹیوں سے چھٹی اس لیے نہیں کرتے کہ چرچ کی خیر ہے، میں نے آگے شادی ہے اس پہ چھٹیاں لینی ہے تو اس لیے میں آج ڈیوٹی سے چھٹی نہیں کروں گا۔ میرے عزیزو، اس طرح ہم کبھی بھی خدا سے برکتیں حاصل نہیں کر سکتے ہیں، اور اپنے مال پر فخر بیکار ہے۔ اگر ہم اپنی قوت پر فخر نہیں کر سکتے، اپنے مال پر فخر نہیں کر سکتے، اپنی کسی طرح بھی عقل پر فخر نہیں کر سکتے تو ہمیں فخر کرنا کس بات پر ہے؟ اس کا جواب ہمیں 24ویں آیت دیتی ہے، لیکن جو فخر کرتا ہے وہ اس پر کرے کہ وہ سمجھتا اور مجھے جانتا ہے۔ خدا کو ہم سب جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ خدا ہے کیونکہ ہمیں پادری نے بتایا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا ہے کیونکہ ہم نے اپنے والدین کو مانتے ہوئے دیکھا ہے کہ خدا ہے۔ ہم نے اپنے والدین سے یہ سنا ہے کہ خدا ہے، خدا نے ہمیں یہ اولاد دی ہے، خدا نے ہمیں یہ روپیہ پیسہ دیا ہے، اس لیے ہم جانتے ہیں کہ خدا ہے۔ لیکن کیا ہم سمجھتے بھی ہیں؟ کلام مقدس یہ کہتا ہے کہ جو فخر کرتا ہے وہ اس بات پر فخر کرے کہ وہ مجھے جانتا اور سمجھتا ہے۔ جان تو لیا ہم نے، خدا کو ہم نے جان لیا، لیکن کیا ہم خدا کو سمجھتے بھی ہیں کہ خدا نے یہ سب کچھ تخلیق کیوں کیا؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ خدا نے یسوع مسیح کو اس دنیا میں کیوں بھیجا؟ کیا ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ آج اگر خداوند ہمیں اپنانا چاہتا ہے، ہمیں چوز کرنا چاہتا ہے، ہماری زندگیوں میں بلاہٹ ہے، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا ایسا ہماری زندگیوں کے ساتھ کیوں کر رہا ہے۔ میرے عزیزو، ہم اپنے والدین کو بھی صرف جانتے ہیں۔ سمجھ ہمیں کب آتی ہے؟ جب وہ اس دنیا میں نہیں ہوتے، جب ہمیں کوئی اما ابا کہنے والا آ جاتا ہے اور وہ ہم سے فرمائشیں کرتا ہے تو پھر ہمیں اپنے والدین کا احساس ہوتا ہے، اوئے ہوئے اس طرح وہ کماتے تھے، بھئی ہماری تو ہڈی پسلی ایک ہو جاتی ہے، خون پسینہ ایک ہو جاتا ہے، اور آج ہم پڑھ لکھ کے تو پھر یہ کر رہے ہیں۔ ہمارے والدین تو پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، وہ کتنی محنت کرتے ہوں گے، کس طرح سے انہوں نے پالا ہوگا۔ آج ہم اتنا پڑھ لکھ گئے ہیں، اتنی مہنگی فیسیں تھیں، ہمارے ماں باپ نے وہ کس طرح فیسیں پے کی ہوں گی۔ آج ہم سمجھتے ہیں ان باتوں کو، پہلے ہم صرف جانتے تھے، جب ہم والدین بن جاتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے، پھر ہم اپنے ماں باپ کو سمجھتے ہیں۔ اور اسی طرح بہن بھائی کا رشتہ، جب بہن کی شادی ہو جاتی ہے تو اکثر ہمیں پھر سمجھ آتی ہے کہ ہم کھیلتے تھے اور سب کچھ کیا کرتے تھے، آج یہ اگلے گھر ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی، تو پھر ہمیں اس کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے کہ اچھی تھی، پھر ہمیں احساس ہوتا ہے۔ اس کے پہلے ہم صرف جانتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، یہ ہوتا ہے جاننا اور سمجھنا۔ اب پطرس رسول جو ہے وہ اسے خداوند یسوع مسیح کہلواتا ہے کہ تو مجھے کیا کہتا ہے، وہ جانتا ہے
اور کہتا ہے کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ جانتے ہوئے بھی انکار کر دیتا ہے، کیونکہ اس وقت تک وہ صرف جانتا ہے، سمجھتا نہیں ہے۔ پھر جب لوکا 24 باب اور اس کی 43 آیت میں صوت آسمانی سے پہلے وہ یسوع مسیح کوہ زیتون پر ان کے ذہنوں کو کھولتا ہے کہ وہ کتاب مقدس کی باتوں کو سمجھیں، تو پھر پطرس رسول کو سمجھ آتی ہے، اور جب پطرس رسول کو سمجھ آتی ہے تو پھر وہ ڈرتا نہیں ہے، پھر وہ خوف زدہ نہیں ہوتا، پھر وہ کہتا ہے کہ یسوع مسیح کو تو سیدھا سلیب دیا تھا، مجھے الٹا سلیب چڑھاؤ، کیونکہ اس وقت وہ صرف جانتا نہیں تھا بلکہ سمجھتا بھی تھا۔ پولس رسول جانتا تھا کہ مسیح کوئی ہستی ہے جس کے فالوور دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں، اور وہ یسوع مسیح کے پیروکاروں کو باندھتا تھا، باندھ کر گھسیٹتا تھا اور ان کو سنسار کرواتا تھا اپنی نگرانی میں، کیونکہ اس وقت تک وہ صرف یسوع مسیح کو جانتا تھا۔ لیکن وہ خود گواہی دیتا ہے کہ جب وہ یسوع مسیح کو سمجھا تو اس نے کہا کہ یسوع مسیح نے تو ایک بار 1 کم 40 کوڑے کھائے تھے، میں نے یسوع مسیح کی خاطر 5 مرتبہ 1 کم 40 کوڑے کھائے۔ یہ ہوتا ہے سمجھنے کی طاقت۔ اعمال 2 باب اور اس کی 38ویں آیت میں جب ہم دیکھتے ہیں، 8 باب اور اس کی 32ویں آیت میں، تو ایک حبشی کھوجے کا ذکر ہے جو یسایہ کا صحیفہ پڑھتا ہوا جا رہا تھا، تو فلپس اس کے ساتھ بیٹھا اور اس نے اس کو پڑھتے ہوئے دیکھا، تو اس نے کہا کہ جو تو پڑھ رہا ہے کیا تو اس کو سمجھتا بھی ہے؟ اس نے کہا کہ کوئی سمجھانے والا ہوگا تو میں سمجھوں گا، میں تو پڑھ رہا ہوں بس۔ تو جب اس نے اس کو سمجھایا کہ یہ جو تو پڑھ رہا ہے یہ یسوع مسیح کے متعلق ہے، اور یسوع مسیح اس دنیا میں آ کر اپنا کام مکمل کر کے جا چکے ہیں، تو پھر جب اس کو سمجھ آتی ہے تو وہ کہتا ہے دیکھ پانی بھی حاضر ہے، بپتسمہ دینے والا بھی حاضر ہے، بپتسمہ لینے والا بھی حاضر ہے، تو اب مجھے بپتسمہ دینے سے کون سی بات روک سکتی ہے؟ جب ہم سمجھ جاتے ہیں میرے عزیزوں تو پھر ہمیں کوئی بھی بات روک نہیں سکتی ہے، کیونکہ اس وقت ہم سمجھ چکے ہوتے ہیں۔ ہم خدا کے کلام کے متعلق بھی اکثر جانتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ خدا کا کلام اکثر گھروں میں نے دیکھا ہے کپڑے میں لپیٹ کر اونچائی پر رکھ دیا جاتا ہے، اس خدا کے کلام کو کپڑے میں لپیٹ کر اونچائی پر رکھ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی ہمیں خدا کے کلام کی غیرت ہے، ہمیں خدا کے کلام کی غیرت ہوتی ہے، ہم اس کی توہین برداشت نہیں کر سکتے ہیں، نیچے ہوگا تو کسی کا پاؤں پڑ سکتا ہے، ہمارے ہاتھوں سے گر سکتا ہے اور کلام کی توہین ہو سکتی ہے۔ رومیوں 10 باب اور اس کی 2 آیت میں لکھا ہے کہ ہم خدا کے کلام کی غیرت کو رکھتے ہیں لیکن سمجھ کے ساتھ نہیں، ہم صرف خدا کے کلام کی لفظی حد تک غیرت رکھتے ہیں۔